بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. رائے حق کی ہدایت جس کو ملتی ہے اس بارے میں کچھ مختصر سی بات مغرب سے پہلے آپ حضرات نے سنی. اس آیت میں بھی اللہ پاک نے ہدایت کن کو ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا راستہ کن کے لیے کھولتے ہیں، ہماری راہیں کسے نصیب ہوتی ہیں، اس کا ذکر کیا. فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کھولتے ہیں ہمارے راستے. سبل سبیل کی جمع ہے. راستے اصلاً دو ہی ہیں، ایک راہ حق، دوسرے راہ باطل. ایک جنت کا راستہ اور ایک جہنم کا. ایک کامیابی والا راستہ، ایک ناکامی والا، ایک نجات والا راستہ، ایک ہلاکت والا. اصلاً تو دو ہی راستہ. لیکن اس آیت میں بجائے سبیل کے سبل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو جمع ہے، ہمارے راستے کھولتے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو جنت والا راستہ ہے، اللہ کی رضا والا راستہ ہے، کامیابی والا راستہ ہے، نجات والا راستہ ہے، وہ نجات والے راستے بھی معیار کے اعتبار سے الگ الگ ہیں. اللہ کے پسندیدہ بندے صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، نبیین بھی ہیں. معیارات کا فرق ہے، ہر ایک کے معیار کا بڑا فرق ہے. ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ معیاری، پسندیدہ، محبوب ترین بندے حضرات انبیاء ہیں. اس کے بعد محبوبین ہی کا گروہ ہے اور ان کا نام صدیقین ہے، جناب انبیاء سے کم ہے. اس کے بعد شہداء ہیں، محبوبین ہی کا گروہ ہے، ان سے کم. جیسے کہ فرمایا گیا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. شہداء بھی انعام یافتہ ہیں، صالحین بھی انعام یافتہ ہیں، صدیقین بھی انعام یافتہ ہیں، انبیاء بھی انعام یافتہ ہیں. درجات کا بہت فرق ہے. ظاہر ہے کہ سب کے سب اللہ کی رضا والے راستے ہی پر ہیں، نجات والے راستے ہی پر ہیں، جنت والے راستے ہی پر ہیں، اللہ کے تقرب والے راستے ہی پر ہیں، سرخروئی، سربلندی، عزت والے ہی راستے پر ہیں سب کے سب. پھر ان میں بھی فرق ہوتا ہے. اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے بزرگان دین نے راہیں نکالی. ایک راہ صالحین کی، ایک راہ شہداء کی، ایک راہ صدیقین کی. اس صدیقین میں بھی ایک زیادہ اعلیٰ درجے کے اس طریقے سے چار بناتے ہیں، اس واسطے کہ نبیین کا جو راستہ ہے وہ تو عطائی ہے نا، کسب بھی نہیں ہے. وہ اللہ کی جانب سے دیا جانے والا منصب ہے، آدمی کی کوشش سے کسی کو حاصل نہیں ہوتا.
اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے ختم فرما دیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب قیامت تک سب کے لیے دروازہ نبوت بند. کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں, پہلے کے نبی ہیں, تشریف لائیں گے. پیدا ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, پیدا ہونے کا تصور نہیں ہے. یہ جو راہیں ہیں صالحین کے, شہداء کے, صدیقین کے, اس کے لیے ایک اصطلاح بنائی ہے راہ شریعت. اس کا بڑھا ہوا معیار راہ طریقت, اسی کا بڑھا ہوا معیار راہ حقیقت, اور اسی سے منکشف ہونے والی چیزیں راہ معرفت. اس کے لیے ہم کو جو کام کرنے کا ہے اس سے متعلق آیت آپ کے سامنے پڑی گئی. مجاہدے کے بغیر اللہ کی سنت عطا کی عام طور پر نہیں ہے. مجاہدے پر بھی ملتا ہے, انہی کے فضل سے ملتا ہے, لیکن انہوں نے ذمہ لگایا کہ یہ کام کرو تو یہ چیز دیں گے. جیسے اس آیت میں بتایا گیا کہ مجاہدہ کرو تو ہم راستہ کھولیں گے. اسی لیے سلسلے سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں کو خاص طور سے اور سبھی ساتھیوں کو عمومی طور پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مجاہدہ دراصل محنت, کوشش, جدوجہد کا نام ہے, اور جس قدر آدمی مجاہدہ کرتا ہے اسی قدر اس کے لیے راستے کھلتے ہیں. اس مجاہدے میں یہ بتائے ہوئے فرقوں کے اعتبار سے الگ الگ نام رکھے گئے. اس کے لیے ایک اصطلاحات بنائی بزرگوں نے, اور یہ کہا کہ مجاہدے کی 4 قسمیں. ہدایت کی 4 قسمیں سنے تھے اثر کے بعد, اب یہ مجاہدے کی 4 قسمیں. مجاہدہ فی الآثار, ایک قسم. لفظ مجاہدہ بھی سمجھنا, فی الآثار بھی سمجھنا. اپنے کو مجاہدہ بھی نہیں معلوم, آثار بھی نہیں معلوم, مشکل ہو جائے گی. کیا بولے رہے گی ملزمہ اوپر سے جریارہ بولتے رہے. اس واسطے ذرا پہلے زمانے میں اتنا زیادہ کھول کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ہمارے بڑے لوگوں کو ایسا اندازہ ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں کام لینے کی صلاحیت ختم کر دے رہا ہمارا تعلیمی نظام پورا. اللہ کی عطا کردہ جو صلاحیتیں ہیں, حافظے کی صلاحیت ہے, سوچنے کی صلاحیت ہے, غور کرنے کی صلاحیت ہے, سسٹم پورا کچھ ایسا بنا دیے کہ پوری صلاحیتیں متاثر ہو جا رہے ہیں. حساب کتاب کے سلسلے میں بڑی دماغ پاشی پہلے ہوتی تھی, بہت غور و فکر کرتے تھے, بڑی مشقیں کرنی پڑتی تھی, لمبا چوڑا اس کا ایک نظام تھا. اس وقت میں کیا ہے, وہ پلاسٹک کے ٹکڑے کے اوپر نمبر آ رہتے, یہ مارو, پھر یہ کلک کرو, یہ جمع بول کے آ جاتا, پھر یہ مارو, پھر جناب تو دیکھ لو کتنا ہو گیا, بولا تو کیا کلک کرتے ہی بتا دیتا ہوں. ہم نے کچھ کرنے کی ضرورت اس نہیں, نہ تقسیم کرنے کے واسطے کچھ کرنا ہے, نہ جمع کرنے کے واسطے, نہ تفریح کے واسطے, نہ ضرب کے واسطے, کچھ بھی کرنے کا. اس واسطے صلاحیتیں ایک ایک کر کے متاثر ہوتی چلی جاتی. حافظہ تو ہے ہی نہیں. کون ہے کہ بیچارہ جس کا تھوڑا بہت حافظہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے, ورنہ تو اپن لوگوں کو اپنا فون نمبر بھی یاد نہیں رہتا. آپ کا نمبر کیا ہے بولے تو کیا ہے کہ بھائی تمہارا نمبر کیا ہے, بولو میں ملاتا ہوں, تمہارے فون میں آ جاتا دیتا ہوں. ہم بھی سرچ کرتے ہیں, بیان بنا کے ویسے نمبر پوچھیں گے, جو نمبروں میں نہیں معلوم. ساری صلاحیتیں متاثر ہو گئی. اس واسطے کسی بات کو غور سے سننا, توجہ دینا, سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ ختم ہو جانے کی وجہ سے آج ہماری مولوی برادری سے خاص طور سے گزارش ہے, بہت زیادہ وضاحت سے ایک ایک بات سمجھانے کی ضرورت.
تقریر وغیرہ کرنے جائیں کچھ بھی سمجھ نہیں گئے لوگ. تقریر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تقریر کرنے سے نہیں، تقریر جھاڑنے سے کیا ہوتا ہے بولے تم؟ بڑے زبردست مقارر ہیں، بلند آدمی تھے، بس باقی اس سے پوچھو کیا ملا، وہ بولتا میرے کو کیا ملا، بیٹھنے سے سننے سے پہلے میں جاتا، سننے کے بعد بھی میں ہی بولتا. اس واسطے ذرا زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے. ایک قسم ہے مجاہدہ فی الآثار، دوسری قسم ہے مجاہدہ فی الافعال، تیسری قسم ہے مجاہدہ فی الصفات، اور چوتھی قسم ہے مجاہدہ فی الذات والوجود. یہ 4 قسمیں ہیں. اپنے کو رستہ طے کرنا ہے نا، مجاہدہ کرنا ہے بول کے طے کر لینا پہلے. یہاں سے جانے کے بعد میں پھر 1 مہینے کے بعد میں آتے ہیں بولتا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بول کے نہیں سمجھتا. ابھی سبق دے رہے ہیں، بس وہ سبق اب سے شروع کر دینا. 1 مہینے کے بعد میں کہاں تک پہنچے اس کی اطلاع دینا تو فائدہ ہوتا. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بڑے لوگ بولتے تھے 4-6 گھنٹے میں پوری تعلیم دے دی جا سکتی. 4-6 گھنٹے میں پوری تعلیم دے دی جا سکتی ہے. اور کوئی کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ چند گھنٹے صرف اس کے واسطے کافی ہیں، اس کا سلوک طے کرا دینے کے واسطے. بعض تو ایسے اہتمام کے ساتھ میں جاتے تھے کہ جا کے ان کے پاس میں ایک مجلس میں بیٹھے، ان سے اظہار تعلق کیا یا ان سے مربوط ہوئے. انہوں نے ان کو جاتے ہوئے فرمایا کہ میری طرف سے خلافت تم کو حاصل ہے، اجازت حاصل ہے. اب یہاں کا قصہ کیا ہے؟ یہاں کا قصہ ایسا ہے کہ پیڑھیاں بدل جا رہی ہیں. اپنے زندگی میں تبدیلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. اور یہ اس واسطے بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس وقت میں دنیا میں گمراہی کی درجہ پھیل رہی ہے، اس راہ سے وابستگی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اگر ہم چوکنا نہ ہوئے، خبردار نہ ہوئے، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں لائے، حقیقی فکروں کے حامل نہیں بنے، تو ہماری مستقبل کی نسلوں کا کیا ہوگا کچھ بولنا مشکل ہے. حالات تو اس درجے دیگرگوں ہیں کہ ایک آدمی کو بے دین بنانے کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ایک آدمی کو بے دین بنانے، مذہب تبدیل کر لو، تم کو یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے. بدلے ہوئے مذہب والی سے نکاح کر لو، تم کو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا. تم مذہب بدل دو، سٹیزن شپ مل جائیں گے، گرین کارڈ ہولڈر بن جاؤ. ملک کھلے ہوئے ہیں اس کام کے بعد. کچھ جا کے بتا دے کہ میں قادیانی ہوں، آسانی سے سٹیزن شپ مل جائے گی. کوئی جا کے بتا دے کہ میں فلانا ہوں، آسانی سے اسے ویزا جاری ہو جائے گا. تو تباہی اور بربادی کے اسباب غیر معمولی طور پر اس وقت میں عالم میں پھیلے ہوئے ہیں. اگر ہم نے پورے شعور کے ساتھ دین حق کو نہیں اپنایا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی والے راستے پر چلنے کے لیے محنتوں کے عادی نہیں ہوئے، پھر آئندہ کی نسلوں کو کیا ہوگا بولنا مشکل ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے دین کی خدمت گزار کے گھرانے والے بچیاں دنیاوی چکر میں بیرون ملک چلے گئے. یہاں جب تک تھے پابند شریعت تھے، پردے میں تھے، وہاں پہنچ گئے تو نئی تہذیب، مغربی تہذیب، عریانیت، فحاشیت، تعیش والی زندگی، تعیشات میں پڑ گئے اور بالکل مغربی تہذیب میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوب گئے. کسی مقصد سے ان کے رشتے داروں میں سے کوئی یہاں سے باہر گیا، ان بچیوں کو دیکھا تو دیکھ کے ان سے پوچھا ارے تم لوگ ایسے کیسا بدل گئے، پردہ وردہ کیا ہوا تمہارا؟ وہ کہنے لگے جس پردے کو ہم لوگ انڈیا میں چھوڑ کے آ گئے، پھر یہاں آ کے وہی یاد دلا رہے کیا
بڑے بڑے گھرانوں کے حالات سنا رہا ہوں میں، ہمارے اپنے نسلوں میں کیا ہوگا اندازہ لگائیے۔ اس لیے بھائیو سنجیدگی کے ساتھ میں ہر ساتھی کو فکر مند ہو کر ضروری علم حاصل کرتے ہوئے اس کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کس سے مقابلہ کرنا؟ مجاہدے میں تو کوشش ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، مجاہدے میں مقابلہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف اور ایک ہوتا ہے جہاد بالنفس، نفس سے جہاد کرنا ہے۔ بڑا دشمن تو یہی ہے، اس وقت کہ یہ دشمن اگر دیر نہیں ہوا تو وہ باہر کے دشمن سے مقابلہ کر بھی لیے تو وہ شریعت کی نگاہ میں جہاد نہیں، اس واسطے کہ اگر وہ ناموری کے لیے کر رہا ہے، ناموری کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بہت بڑا ہی شریعت کی نگاہ میں جہاد ہے۔ مال کے خاطر کسی نے کیا وہ نہیں، قابل قبول نہیں۔ خاندان و قبیلے کی حمایت میں حمیت نے کیا، قابل قبول نہیں۔ اللہ کے لیے کرنا، اور یہ تو اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اپنے نفس سے مقابلہ کر کے اس کو اللہ کا پابند بنا دیا ہو، اللہ کے تابع کر دیا ہو، اللہ کے منشے کے تابع کیا ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو پچھاڑنے کے باوجود سینے سے نیچے اتر گئے، کہ صرف ان کو خیال ہو گیا کہ غصہ جو مجھے آیا اس کے سوکھنے کی وجہ سے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید میرے نفس کی اس میں شمولیت ہو گئی۔ تو اس لیے اصل جو مقابلہ ہے وہ تو نفس سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت ہی سرگرم حمایتی گرم جوش جو دوست ہے اس کا ایک، اس کا نام ہے شیطان لعین، اس سے بھی مقابلہ ہے۔ ایک اور بھی مقابلہ ہے، نفس سے بھی ہے، شیطان سے بھی ہے۔ نفس کے تقاضوں پر ابھارنے والے دوستہ بھی رہتے ہیں، تیرے جی میں جا رہا تو کر، دیکھیں گے کون لوگ ہیں۔ صاحب کو بولے گیان وان باجا باجا مت بجاؤ شادی وادی میں، دوسرے لوگوں سے بجارے بجا دیکھیں گے، ان کے گھر میں سے گھر کے سامنے سے گزرتے وقت میں وہاں ٹائر کے بجا دیکھیں کیا کرتا۔ ایسا کہتے ہیں انسان نما شیاطین، صورت ان کے انسانوں جیسی، حقیقتاً شیاطین ہے۔ من الجنت والناس دونوں ہے نا، قرآن شریف ہے نا، من الجنت والناس۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو گمراہ کرنے والے ہوں گے، کل قیامت کے دن آپس میں بحثہ بحثی کر لیں گے۔ قرآن شریف میں ذکر ہے، اپن لوگ قرآن شریف پڑھ رہے نہیں، گزرے ہوں کے واسطے خاص کتابیں سمجھ کے رکھ دیا، پڑھ رہے نہیں، سمجھ رہے نہیں، اور کہیں سمجھنے سمجھانے کا کوئی نظام قائم ہے تو اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ کہیں علماء ربانی، علماء حقانی اپنے بزرگان دین اور اپنے علماء کہیں تفسیر قرآن کر رہے ہیں، جاتے نہیں بیٹھتے نہیں، کہیں درس قرآن کر رہے ہیں، جاتے نہیں بیٹھتے نہیں، پڑھے سننے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں ذکر ہے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين۔ کمزور لوگ اپنے ماحول میں پائے جانے والے بڑے لوگوں سے بولیں گے کہ تم لوگ نہیں ہوتے تو ہم لوگ ایمان والے ہوتے، ہم یہ جو ایمان والے نہیں ہیں تم لوگوں کی وجہ سے نہیں، یہ بولیں گے ضعیف لوگ ماحول میں بڑے سمجھے جانے والے لوگوں سے۔ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ بڑے سمجھے جانے والے جو لوگ ہیں وہ یہ ضعیفوں سے بولیں گے ہم نے ہدایت سے تم کو کہاں سے روکا ہے،
تمہارے پاس تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آ گیا، تم اپنے اختیار سے اس کو نہیں مانے، اس واسطے جرم تمہارا ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ بل کنتم مجرمین، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں مجرم ہو، یہ ویسا کر لیں گے آپ۔ ابھی ضعیف لوگ کیا بولیں گے؟ قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار۔ بھائی اس وقت میں تو بس معاملہ ایسا ہی تھا، حالات کچھ ایسے ہی تھے بس کہ ہم لوگ رات دن کے رائج حالات کے چکر میں آ گئے، یہ ویسا کر لیں گے۔ شیطان کی بھی تقریر آئی ہے قرآن شریف میں، حافظ بچے خالی سن لو بعد میں سمجھ لینا، کہیں ہے نا قرآن شریف میں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ ہے کہ شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا تم جنت میں تم جہنم میں، ان کا انجام یہ اصحاب یمین یہ اصحاب شمال، جی یہ اللہ کے پسندیدہ اور یہ اللہ کے مبغوضین، جو فیصلہ ہو جائے گا شیطان اپنے ان لوگوں سے جو اس کے راستے پہ چلتے تھے کہے گا اللہ کا وعدہ تھا سچا، میں تو وعدہ خلاف ہوں ہی، میں تو وعدہ خلاف ہوں ہی۔ وعدہ کرتا ہے مکر جاتا ہے، وعدہ کرتا ہے مکر جاتا ہے، اس کی خاص خصوصیت ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں تو واقعہ بھی پیش آ گیا، شیطان نے آ کر ایک صحابی کے گھر میں سے چیزیں چوری کرنی شروع کر دی، صحابی تھے، اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد تیرے کو لے جاتا ہوں حضور کے پاس، ہوتا نہیں تیرے کو، بہت محنت سماجت کرا، میں آپ سے نہیں کرتا، آپ سے نہیں کرتا، چھوڑ دے تیرے کو، چھوڑ دیا بھی طرح سے کہ رہا ہوں، جا کے صبح میں حضور کو سنائے، حضور رات میں ایسا قصہ ہوا، حضور بولے پھر آتا دیکھو جھوٹا ہے، جھوٹا وعدہ خلاف تو آج وعدہ کر لیا، کل پھر آتا، کل پھر پکڑ لیا، بولے اب تو لے جانا ہی لے جانا ہے، چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر منت سماجت کرا، بہت اصرار کرا تو پھر چھوڑ دیا کہ یا تو جان دو، کہ صبح میں حضور کو سنایا تو حضور بولے جھوٹا ہے، جھوٹا، پھر آتا پھر گیا، تیسرے دن پھر گیا تو اس دن تو بس پکڑ لیے کہ آج تو چھوڑنے کا، پہلے میں نے کہا تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اب بولوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بالکل پکڑ لے کے لے جانے کا فیصلہ کر لیے، بہت محنت سماجت کر کے بولا ایک بات بتاتا ہوں تمہارے کو، وہ یہ ہے کہ اگر تم لوگ سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لے کے سو گئے تو ہم لوگ نہیں آ سکتے، بولا ایسا آپ نے چھوڑ دیا، قرآن شریف نے حوالہ دیا، چھوڑ دیا، جا کے صبح میں سنایا حضور ایسا ایسا قصہ ہوا، حضور بولے جھوٹا صحیح بولا، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں شیطانوں کو بگانے کے واسطے، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بھائی چڑ گیا تھا، ایک صاحب 9-10 سال کی 10-11 سال کی ایک بچی کو لے کے، میں بھی ساتھ میں تھا اس وقت میں، لا کے بولے حضرت ذرا اس کو دعا پڑھو، ذرا اس کو دیکھو، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتی ہے وہ کرتی ہے، تو اس کو حضرت بلا کے اس کو پوچھے آیت الکرسی یاد ہے؟ انہیں تو نہیں یاد ہے، اس کو پوچھے سورہ فلق سورہ ناس یاد ہے؟ انہیں تو نہیں یاد ہے، اس کو پھر پوچھے اچھا سورہ فاتحہ یاد ہے؟ انہیں نہیں یاد ہے، 11 سال کی 10-11 سال کی بچی ہے، نہیں یاد ہے بولتے ہی حضرت کو غصہ آ گیا اور یوں فرمایا کہ پھر شیطان نہیں آئیں گا تو کون آئیں گا؟ آج ہم لوگوں پر تو معاملات ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی کسی کے پاس میں آیت الکرسی بھی یاد ہے، فلق ناس بھی یاد ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد ہے، تو کیسا یاد ہے؟ وہی پرانے زمانے کا، تجوید نہیں ہے اس میں، قاعدہ نہیں ہے اس میں، مخرج نہیں ہے اس میں، تلفظ صحیح نہیں ہے اس میں، وہ صحیح کرنا،
وہ صحیح نہیں کر رہے، زندگیاں پوری گزر جا رہی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جسے یاد بھی ہے، تلفظ بھی صحیح کر لیا، تو ایک بہت بڑی خامی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے اوپر اتنا بھی یقین نہیں جتنے ایک ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے۔ ہاں بولیں صاحب وہ کیسے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ شکر نہیں کھانا، یہ بولتا ڈاکٹر، تو اتنے پرہیزگاراں پیدا ہو گئے شکر کے کہ ہوٹلوں میں پھکی چائے ملنا شروع ہو گئی۔ پرہیزگار ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، چائے سے میٹھے سے پرہیز کرنے والے، پرہیزگار تو پرہیز کرنے والے، اب میٹھے سے پرہیز کرنے والے اتنی بڑی مقدار میں ہو گئے کہ اب ہوٹلوں میں بھی چائے جو ہے پھیکی ملنا شروع ہو گئی۔ کسی بھی جگہ جا کے مہمان بن رہے ہیں تو مہمان پوچھ رہے ہیں کیسی چائے پیئیں گے، پھیکی پیئیں گے کہ میٹھی پیئیں گے؟ انہیں منع کر دیا۔ بچنے والے 1 2 سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ، خالی امریکہ میں 22 ملین سے زیادہ ہے، وہ بھی وہ ہیں جو سرکاری طور پر ڈکلیئر ہیں کہ یہ شوگر والے مریض ہیں، سب پرہیز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے ہم بولتا ہے یہ گولی کھانا پابندی سے، تو جیب میں رکھ کے اس قدر اہتمام سے کھا رہے ہیں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے کھانا، کھانا کھانے کے بعد میں کھانا، اور پھر وہ انسولین لینے کے بعد سے باقاعدہ اس کے اہتمام کرنا، یہ سب کچھ ہو رہا، پرہیز کر رہے ہیں۔ بولے ایسا سن رہے ہیں ڈاکٹر، جتنا یقین ڈاکٹر کی بات کا آج ہے اتنا یقین بھی اللہ کے پاک کلام کے اوپر نہیں رہا۔ اسی بات سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھ لیا کرو، بولتے کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، اور بھی کچھ ہے تو بولیے۔ ارے بھائی یہی پڑھنے کافی ہے؟ بولتے نہیں یہ تو پڑھتے اور کچھ بھی ہے تو۔ سورہ فاتحہ سے بڑھ کر جسمانی امراض کے لیے شفا کا کون سا سامان ہے؟ سورہ فلق سورہ ناس سے بڑھ کر کسی بھی قسم کے خارجی اثرات سے حفاظت کا کون سا سامان ہو سکتا ہے؟ آیت الکرسی سے بڑھ کر شیاطین سے حفاظت کا کون سا سامان ہو سکتا ہے؟ یقین ہونا چاہیے کسی بھی چیز۔ خیر جو بات عرض کی جا رہی ہے دوستو وہ یہ ہے کہ مقابلہ کرنا نفس سے، مقابلہ کرنا شیاطین سے، مقابلہ کرنا ایسے لوگوں سے جو اسلام اور دین کے خلاف چیزوں کے اوپر ابھارتے ہو۔ اس پر سنا رہا تھا شیطان کی تقریر، کیا بولے گا قیامت کے دن ان لوگوں سے؟ بولے گا کہ میرا کام تو خالی بلانے کا تھا، میرے بلانے پر میری دعوت کو قبول کرنا نہیں کرنا تمہارا کام تھا، تم اپنے اختیار سے قبول کرے، اس واسطے میرے اوپر ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ہی برا بلا بولو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یہ بول دیں گے تو یہ لوگ بھی دشمن ہیں، ان کا بھی مقابلہ کرنا، نفس کا مقابلہ، شیطان کا مقابلہ، دشمنان دین کا مقابلہ یا مخالفین اسلام کا مقابلہ۔ یہ دین کی مخالفت، اسلام کی مخالفت بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، ورنہ دین کے بارے میں تو ان کو احساس رہتا ہے کہ دین کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، مگر ان کو اندازہ نہیں رہتا کہ ہمارا یہ عمل مخالفت کا سبب بنتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں بچوں کو، نوجوان بچوں کو صحیح رستے پہ آ رہے ہیں تو روک دیتے ہیں، ابھی سے نماز پہ جانا شروع کرا، بول دیتے گھر کے بڑے لوگ۔ بچہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی شادی سیدھی کریں گے، شادی لین دین مانگنا تانگنا کچھ نہیں، تو گھر کے بڑے لوگ بولتے ہیں کیا ہوا تیرے کو، اتنا لائق، اتنا فائز، اتنا قابل، اتنا خوبرو، اتنے اچھے قد و قامت کا، نہیں لے تو گئے کے بات سے بول رہا، گھر کے لوگ ہم ہو
اور لے کے اور دے کے رقموں کو اس درجے خراب کر دیے ماحول کو کہ سنا ہے کہ بعض لوگوں کا ایسی عجیب غریب قسم کی فیلنگ ہو گئی ہے، محسوس کرنا شروع کر دیں گے اگر کوئی بول رہا میرے کو کچھ بھی نہیں ہونا بولے تو کیا فالٹ ہے کہ وہ سنت کے مطابق کر دو بولے تو فالٹ ہے، خلاف شریعت کرتے ہو بولے تو ہاں ٹھیک ہے، لائق ہے، فائد ہے۔ کس درجے انحطاط کا شکار آج ماحول بن رہا ہے۔ تو مجاہدہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، کشتی چلتے رہنی ہے نفس سے، شیطان سے، اور نفس و شیطان کے ہمنوا دوسرے لوگوں سے۔ اب یہ جو مقابلہ ہے، یہ مقابلہ کئی جہتوں سے ہوتا ہے، اس میں سے ایک جہت ہے آثار، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ فی الآثار۔ آثار اللہ جل شانہ کی نشانیاں، اللہ جل شانہ کے فعل کا نتیجہ، اللہ جل شانہ کے فعل کا اثر، اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے بدن پر قوت سے ایسی 2 انگلیاں مارو تو اس کے اوپر نشان پڑ جائے گا۔ گورا بدن ہو تو ایسی صورت میں اتنا حصہ سرخ ہو جائے گا۔ تو یہ جو سرخی آئی ہے نا، یہ جو نشان ہے نا، اس کو کہتے ہیں اثر۔ ظاہر ہے کہ یہ اثر نتیجہ ہے زور سے مارنے کا۔ تو یہ جو حرکت ہے ہاتھ کی اور انگلیوں کی جو جا کر پڑی ہے بدن کے اوپر، وہ جو حرکت ہے وہ فعل ہے۔ اللہ جل شانہ کے فعل کا جو اثر ہوتا ہے، جن جن چیزوں کا ظہور اس فعل کے نتیجے میں ہوتا ہے، وہ آثار کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ زمین آثار اللہ میں سے، آسمان آثار اللہ میں سے، درخت و پہاڑ اللہ کے آثار میں سے، یہ سب کے سب اللہ کے فعل کا اثر ہے۔ انسان و حیوان، کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ آثار ہیں۔ تو مجاہدہ فی الآثار کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی محنت کا، اپنی جدوجہد کا، اپنے مقابلے کا رخ پورا آثار کی طرف رہنا، کائنات کی چیزوں کی طرف رہنا۔ ان میں اندر کی چیزیں، انسان کے جسم سے تعلق رکھنے والی اور اس کے جسم کے اندرون میں پائی جانے والی، ان کو انفس کی چیزیں کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں خارج کی ہیں وہ سب کے سب آفاق ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہماری نشانیاں ہم دکھلائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے انفس میں بھی۔ تو یہ جو اندرونی اور بیرونی جتنی چیزیں ہیں، چھوٹی اور بڑی، تمام کی تمام کائنات کی چیزیں، یہ سب کے سب آثار ہیں۔ اب اس میں مجاہدہ کی نوعیت کیا ہے اسے آپ سمجھ لیجیے۔ پہلے زمانے کا مجاہدہ الگ تھا، ہمارے بزرگوں نے جو مجاہدہ بتلایا ہے وہ اسی کی قسم سے، لیکن ہمارے حالات کے لیے نہایت موزوں اور مناسب اور آسان ہے سمجھنے کے لیے، اور راست تعلق رکھتا ہے وہ انسان کی اصلاح۔ پہلے زمانے کی طرح مجاہدہ نہیں ہے کہ کھانا نہیں دیتے تھے، پانی کم دیتے تھے، کھانا لمیٹڈ دیتے تھے، اور وہ بھی مخصوص قسم ہی کی چیز ملتی تھی، زیادہ سے زیادہ راتوں میں جاگنے کی تلقین کرتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھاتے تھے، بات بند کراتے تھے، چلا کشی کراتے تھے کہ بس آنا پرانی جگہ پر جی خلوت خانے میں بیٹھ جانا۔ بہت سارے ایسے مجاہدے کراتے تھے، جنگلوں میں جانا رہ جانا، پہاڑوں میں جانا رہ جانا، پانی میں ٹھہر جانا، اس قسم کے سارے مجاہدے کراتے تھے پہلے زمانے میں۔ وہ بالکل ماضی قریب میں خدمت پہ لگا دیتے تھے، تمہارا کام آنے والے مہمانوں کے لیے پانی گرم کرنا، تمہارا کام آنے والے مہمانوں کے لیے خالی کھانا پکاتے رہنا،
तुम्हारा काम हमारे जानवरों को चरा लेना, ये काम करते थे। ये भी मुजाहिदा। अब वो मुजाहिदा भी गया, ये मुजाहिदा भी गया। बहुत आसान सा मुजाहिदा हमारे काबिल ने बड़ों ने दिया, वो हम लोग वो भी नहीं कर रहे। किसी से पूछो कि ये तमाम की तमाम चीजें किसकी हैं, वो कहता है सब अल्लाह की है। मगर वो देखते वक्त में अल्लाह की है बोल के याद रह रहा नहीं रह रहा, बोला तो नहीं रह रहा। बोले बस यही कोशिश करना कि ये जो नहीं याद रह रहा, ये जो नहीं याद रह रहा है, वो नहीं याद होने की हालत कहलाती है गफलत। अल्लाह इसके मालिक है, ये अल्लाह के ममलूक है। ये बात जो नहीं याद रह रही है, इसी नहीं याद रहने की हालत को गफलत कहते हैं। फिर क्या करना है? तो इस गफलत पर याद को गालिब करने की कोशिश का नाम मुजाहदा है। इस गफलत पर इस याद को गालिब करने का नाम मुजाहदा है। और इसकी अहमियत बतलाते हुए हमारे बड़ों ने तो ये बताया कि अगर आसार की दुनिया में अल्लाह के मालिक होना याद नहीं रह रहा है और गफलत तारी है, तो ये इस मकाम का शिर्क है। इतना बदतरीन जरूर है कि मालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह को नहीं किसी और को समझ रहे। ये गनीमत है कि एतकादी तौर पर पूछने पर बोल देता अल्लाह की है बोल के, उसके नतीजे में ईमान सलामत। अब जो भी चीज सामने आ रही है, अब ये मेहनत शुरू कर देना अभी से कि साहब ये ममलूक इलाही है, अल्लाह इसके मालिक। इतना याद करना, इतना याद करना, इतना याद करना कि हमारे बड़ों ने बताया कि कोई सी भी चीज सामने से गुजरे तो इसके मालिक अल्लाह है, याद दिला के गुजरना, इतनी मशक करना। गुजरने वाली चीज तो हमारे बोलने से तो नहीं रुकती है ना। इस वास्ते हमारा काम है कि हम इतनी मशक कर लेना कि जो चीज सामने आए फौरन अपने मालिक को याद दिला दे, जिसमें हमारा अपना सरापा भी दाखिल है। कभी कोई चीज भी नजर नहीं आती, खाली अपन आंख बंद करके पड़े हुए रहते। अगर अपनी तरफ मुतवज्जे रहते तो अपने बारे में भी सोचना, मेरा रोआ रोआ इसके मालिक अल्लाह है। बदन के एक एक जुज के मालिक हकीकी हफ्ताना है। अंदरों में कोई ऐसी भी चीज समझ में आ रही है, उसके अल्लाह इसके मालिक हैं कि तसव्वुर गालिब करना, इतना गालिब करना, इतना गालिब करना कि अब ऐसी सूरत में कोई सी भी चीज सामने से गुजरे तो अपने मालिक को याद दिला के जाना। दिल में बैठ जाती देखो कुछ चीजें ऐसी बैठी हुई रहती हैं, किसी के भी घर के सामने से गुजरे तो ये फलाने का है, बैठी हुई एक बात हाफिजे में, याददाश्त में महफूज हो गई। कोई सी भी गाड़ी किसी जगह नजर आ गई, अरे वो यहाँ आए हुए हैं क्या, कैसा मालूम हो उनकी गाड़ी है। तो चीज को देखते ही जैसे चीज वाले के बारे में आदमी की याददाश्त मुतहर्रिक हो जाती है, इसी तरीके से कायनात के जर्रे जर्रे के बारे में अल्लाह इसके मालिक हकीकी है, ये इस्तेहजार कायम रहने लग जाए। ये गफलत पर याद को गालिब करने की जो कोशिश है, ये आसार की दुनिया का मुजाहदा है। लेकिन इसके समरे को समझना है। समरे को समझने के वास्ते मेरा मालिक है कि इस्तेहजार का तकाजा क्या है उसे समझना। एक सबक भी किसी को समझ में आया तो रास्ते पे पड़ गया, समझो मंजिल तक पहुंच जाता थे खुद ही। मगर समझना को मांगना अल्लाह ताला से कि अल्लाह इसको समझ देते। मालिक होने के इस्तेहजार का जो तकाजा है किसी भी चीज के बारे में, अपने जिस्म के बारे में, अपने जिस्मानी आज़ा के बारे में, बाहर की चीजों के बारे में क्या तकाजा है उसका आप समझें। आप में से किसी को कहीं बाहर जाने की जरूरत पेश आई, मेरे साहब जरा बस स्टैंड तक जाके आने गया, मगर आ तो गया मैं पैदल, मगर काम जरा जल्दी मुझे जाके आने का है, 10 मिनट का काम है बस,
سے वहां जाके देखी झाड़ के नीचे स्कूटर ठहरी हुई है, देखते ही पहचान लिया कि ये सलाह फलाने साहब की है। सीधा उनके ने आके देख के आपकी गाड़ी चाहिए, 10 मिनट में आप इमरजेंसी काम दरपेश हो गया, अगर आप इजाजत दीजिए तो आपकी गाड़ी लेके जाओ। पूछ के इस्तेमाल करता नहीं, और अगर पूछ के नहीं इस्तेमाल करा वैसे ले लेके चले गया, बजाय उसके बाद में यहाँ आने के सीधा पुलिस स्टेशन में रखवाता हूँ, है कि नहीं? नहीं, वो दूसरे की चीज उसके मर्जी के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करा, मुजरिम है कि नहीं है? ऐसा अपना मुजरिम होना अपने को समझ में आना तो ही तौबा होगा, सही होती है तो मुश्किल है। उसको शऊर ही नहीं पैदा हो रहा है इस बात का कि मैं मुजरिम हूँ। वाकई दूसरे की गाड़ी उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल कर ले तो मुजरिम है, दूसरे के मकान पर जाके जबरदस्ती कब्जा कर ले तो मुजरिम है, दूसरे की ईंट और पत्थर उसकी दीवार में से निकाल दे उसके मंशे के बगैर तो मुजरिम है। वरना आपको मालूम है कि मजदूर आके सब्बल से पूरी दीवार तोड़ के पूरा घर गिरा देते हैं, मुजरिम है? नहीं है। क्यों? पूछ के करते, तो पूछ के नहीं करते हैं तो मुजरिम होते हैं। बल्कि कुछ भी नहीं करा, खाली अपने घर में बगैर इजाजत के आ गया तो मुजरिम है वो। मेरे से पूछे बगैर मेरे घर में कदम तुम रखे कैसे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये दूसरों की तरफ कुछ चीजों की जो आरजी निस्बतें हैं, उन निस्बतों का जब इस दर्जे पास व लिहाज है तो अहलुल्लाह और अकाबिर और बुजुर्गों ने दीन यूं कहते हैं कि कायनात के जर्रे जर्रे से मुताल्लिक अल्लाह की होने का, मुस्तकिल होने का कुरान और सुन्नत से जब सबूत मौजूद है, और जब हमने कुरान और सुन्नत को माना और अल्लाह की बातों को तस्लीम किया है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा माना है, उन्होंने बताया है कि कायनात के हर जर्रे के मालिक हकीकी हक ताला है, तब इसके इस्तेमाल से मुताल्लिक अगर हम उनकी मर्जी के बगैर इसको इस्तेमाल करते हैं, मुजरिम है कि नहीं है? ये शऊर बेदार होना जरूरी है। अपन कसूरवार है बोल के समझ में नहीं आ रहा, नतीजे में मैं क्या करूं बोल के मेरे साथ में ऐसा हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्या जुर्म है मेरा, क्या कसूर है मेरा। साथ से कभी कभी जब ये तालीम किसी को मिलती तो उन्हें पलट के पूछता क्या जुर्म नहीं है तुम्हारा, पहले वो बोलो। जितने जराइम हो सकते हैं पूरे हैं, दूसरे की चीज पे कब्जा करने का जुर्म, दूसरे की चीज के नाजायज इस्तेमाल करने का जुर्म, दूसरे की चीज का उसके मंशे के खिलाफ इस्तेमाल करने का जुर्म, दूसरे की चीज जिस मकसद के लिए मिली है उस मकसद के बिल्कुल बरअक्स इस्तेमाल करने का जुर्म, जराइम का एक सिलसिला है, नहीं खत्म होने वाला। इसलिए ये जो आसार से मुताल्लिका मज़मून है, इस आसार से मुताल्लिका मज़मून में अगर हमको ये बात समझ में आई है कि मुझे मुजाहदा करके अपनी गफलत पर अपनी याद को गालिब करना है, तो ऐसी सूरत में जब अनफुसो आफाक की चीजों के बारे में जब हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी, तो ऐसी सूरत में इन चीजों का इस्तेमाल भी उनके मंशे के मुताबिक होना शुरू हो जाए। और किसी भी चीज के ऊपर से मेरा होने का असलन जातन, जाती तौर पर मेरा होने का जो दावा है वो खत्म हो जाएगा। जब इतनी बात आपके समझ में आई है, वो आगे एक बात और समझने की है, और वो बात तो आज के पूरी रुए जमीन पर बसने वाले लोगों की नकद जरूरत है। वरना बेहिसाब लोग, बेशुमार लोग आज परेशानी का शिकार है। तकलीफ पूरी सही नहीं समझने की वजह से होती, सही समझ ले तो तकलीफ बाकी नहीं रहेगी। हमारे बड़े
हमारे लोग बोलते थे ना, यहाँ भी इसी मस्जिद में भी 12 आपने सिलसिले के इस जमात में बोलते रहे। कोई आके बोला, अरे भाई जेब में से पैसे चले गए, 100 रुपए की नोट गिर गई थी। मालूम हो गया फलाने के बेचारे के जेब में 2 की नोट चले गई। अब एक इंसानी और ज़ाहिरी अखलाकी एक तकाज़ा होता है, अरे बड़े अफसोस की बात है कि आपकी जेब से पैसे चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ गिर गए मालूम नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तब बोल के फिर नॉर्मल हो जाता है ना। अब उसका जेब सुनने के बाद में अपने को याद आया मेरा जेब, अभी 2 जेबों में, ये जेब में 1 नोट थी 1000 की, ये जेब में 1 नोट थी 1000 की। और जेबों में हाथ डाल के देखा तो 2 जेबों में की 1-1 हजार नोट है, इसमें खाली जेबा है दोनों के दोनों। पैसे उसके भी गिरे, पैसे इसके भी गए। अब इसकी जो परेशानी है वो देखने की। तो ये जो परेशानी है काय की परेशानी है? कहते हैं कि ये परेशानी मेरे पैसे गए, तो पैसे गए तो बराबर ही है ना, उसके पैसे गए मेरे पैसे गए, फर्क क्या आया? पैसे गए उसमें भी है, पैसे गए इसमें भी है। पहले ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, अब ये जो तकलीफ हो रही गई की है, पैसे गए की तकलीफ होती तो उसमें भी होना था ना। अब ये जो तकलीफ है काय की है? मेरे की है, बस सारी जो तकलीफ है अब वो मेरे की है। अरे दोस्तों, ये बार बार का सुना हुआ सबक है, मगर इस सबक के मोहताज आज का रुए जमीन पर बसने वाले शर्क व गर्ब के तमाम लोग। जिसको देखो टेंशन है, जिसको देखो उलझन है, जिसको देखो परेशानी है। अब ये जो सबक है, ये सबक बताता है कि मेरा नहीं है क्या भी, सब कुछ उनका है। अब अगर इतनी बात समझ में आई है तो वैसी सूरत में जो हालात हमारी अपनी जिंदगी में पेश आ रहे हैं, उन हालात में एक असर होता है तबई, एक असर होता है अकली। अचानक कोई शख्स एकदम अंधेरे में से निकल के एकदम सामने आ जाए, डर डर, है ना, वो जो डर है ये तबई है। लेकिन जो ये अंदाजा हो गया कि ये तो फलाना है, तो फौरन खत्म हो जाता ना, खौफ खत्म हो जाता। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का असा जब अजदा बन गया तो जरा तबई डर हुआ। इसके नतीजे में अल्लाह पाक ने फरमाया, या मूसा अक़बिल वला तख़फ, आगे बढ़ो, डरो नहीं। तो वो जो असर हुआ एकदम वो तबई असर है। लेकिन जब फरमाया हत्तारा खुज़हा वला तख़फ, पकड़ लो उसे, डरने की बात नहीं, फौरन पकड़ लिया। तो सोचते ना वो पकड़ना कि नहीं पकड़ना। जब अल्लाह का फरमान है तो अल्लाह के फरमान में ही फायदा है, बस सोच से पकड़ लिया। अब वो जो खौफ नहीं है उसको कहते हैं अकली बेखौफी। इसी तरीके से ये जो चीजों का मामला है, पैसों का मामला, आमदनी का मामला, खर्च का मामला, बच्चों की सेहत का मामला, मर्द का मामला, तंगी का मामला, कुशादगी का मामला, जिंदगी के जो कुछ भी हालात है, वक्ती तौर पर एक तबीई तौर पर आदमी को तकद्दुर हो सकता है, तबीई तौर पर आदमी की तबीयत में इनकबाज आ सकता है, थोड़ा सा उससे रंज और गम हो सकता है। लेकिन जब उसे ये समझ में आए कि मेरे मौला की मर्जी इसी में है और मेरे मौला इसी से खुश हैं और मेरे हक में वो यही चाहते हैं, उनकी क्या हिकमत है, उनकी क्या मसलिहात है, उन्हीं को मालूम है, मुझे क्या पता है, तो फिर आदमी को फिर उलझन बाकी नहीं रहती। समझ में आने के बाद से एक बात और भी बोलते हैं कि भाई कोई साहब आए, आगे कहने लगे साहब महबूबनगर में आया, एक साहब पैसे देना था, अच्छी खासी रकम थी उसकी, वो लेने के बाद से आया था, उन्होंने दे दिए। बोल के अल्लाह के नाज़िम साहब को 5 लाख रुपए देना था, वो साहब वो लेने के बाद से आया था, मैं आज प्रोग्राम है बोल के मालूम हुआ, सुन लेके जाऊंगा बोल के भी सोच रहा हूँ, मगर अभी 5 लाख जेब में रख लेके बैठना करना ठीक नहीं। जरा आप अपने पास में रख दिए तो चाह तो खत मेरे लेके जाओ।
अच्छी बात है बोल के उन्होंने लेके रखे। अब लेके रखने की सूरत में मेरे पास 5 लाख हैं बोल के इतराते हैं। 5 लाख जिनके पास रखे गए हों नहीं इतराते। सुबह हो गई है, वो ले लेके जा रहे हैं, तो जाने की वजह से उनको कोई गम हो रहा। ये जो तकब्बुर नहीं आया और ये जो गम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अरे 10,000 रुपए मिले तो सही मुंह बात नहीं कर रहा दोस्तों से, और 50 की नोट चले गई तो गम हो जा रहा। तो कई के वास्ते हो रहा हो, वो रकम की जाने की वजह से नहीं हो रहा। मेरी चीज है बोल के इतरा, और मेरा पैसा गया बोल के गम हो रहा। तो मेरे का गम है, मेरे का इतराहट है, पैसे की नहीं है। अगर पैसे की होती तो 5 लाख के मिलने की सूरत में इतराना शुरू करते, और 5 लाख लेकर जाने की सूरत में राज हो जाता, तो 5 लाख रुपए चले गए। ऐसा कोई भी नहीं होगा इस पूरे मजमे में जो इतनी रकम की मिलने के ऊपर इतराने लगता हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, और जिसके पैसे हैं वो ले जाने की सूरत में उसे रंज होने लगता हो कि इतने पैसे चले गए। ऐसा नहीं होता। इतराना तो दूसरी चीज है, घबराना शुरू कर देता हूँ। 5 लाख रुपये मैं ही मिलाऊंगा इसको रखवाने के वास्ते, किसी और का रखा देता तो अच्छा था। अब अपने को रात में नींद बराबर नहीं आ रही है, दूसरे की चीजें हिफाजत करने का काम है। अब बजाय इतराने के घबराना शुरू कर दी। और जब वो साहब जिनकी रकम थी वो रकम ले लेके चले गए, तो वैसी सूरत में राहत, सुकून, चैन मिल जाता नहीं मिल जाता। अच्छा हुआ भाई जादोई लगी हुई थी देने के बाद से लेके अब तक कब टाइम होता है कब आके ले जाता, जिम्मेदारी से मेरी खत्म हो जाता, लेके चले गया तो खुशी हो गई, है कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हमारे सिलसिले की तालीम की जो इस्तिलाह है वो भी समझ लीजिए। वो ये है कि यूं फरमाते हैं कि मुजाहदा बिल आसार का समरा, मुजाहदा बिल आसार का समरा मकाम सालिहियत है, और इसका जो नतीजा है वो ये है कि लिकैला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। जो चीज तुमसे छूट गई उस पर रंज नहीं, और जो चीज मिल गई उस पर फख्र गुरूर गुमंड या इतराना नहीं। ये कैफियत पैदा होती है जब ये सिफ़त मालिकियत, इस्तेहज़ार मालिकियत, मुजाहदा बिल आसार और ये याददाश्त जब कायम होकर हकीकी माना में जब चीजों की निस्बत आदमी हक़ ताला की तरफ करने लगता है, तो फिर ऐसी सूरत में ये कैफियत आदमी को हासिल होती है। इस कैफियत को अपने अंदर लाने के वास्ते कहते हैं कि भाई ये जो मुजाहदा है ये मुजाहदा जारी रखना है। चीजों के देखने में इसके मालिक हकीकी हक़ ताला है, ये अल्लाह की ममलूक है। इतना जारी रहना ये मुसलसल 1 महीने का सबक है, समझ लो, रोजाना चलते रहना, ये गफलत नहीं रहना, सिवाय वो टाइम के जो टाइम में हम सो रहे हो बस। बाकी कुछ न कुछ तो आदमी के या तो दिमाग में रहता है या नजर में रहता है, इस पे लगे रहे। तो मुजाहिदे की 4 किस्मों में पहली किस्म मुजाहदा बिल आसार, और ये राह शरीयत का मुजाहदा है, और इसके तकाजे को पूरा करने वाला शख्स को जो मकाम हासिल होता है वो मकाम सालिहियत है। लेकिन लफ्ज़ मकाम भी समझना चाहिए क्या है। मकाम क़ियाम से है, मकाम जो है वो क़ियाम से है, ठहरने की जगह, ठहराव होना, उसमें कभी कभार आता चले जाता, उसका नाम मकाम नहीं। ये कैफियत थोड़ी देर के लिए आई फिर चले गई, उसका नाम मकाम नहीं।
थोड़े दिन पाबंदी करते हैं, ऐसा मालूम होता है कि पूरे बस्ती में इससे ज्यादा परहेजगार कोई दूसरा नहीं। उसके बाद मस्जिद का कट्टा छोड़ा तो ऐसा छोड़ता कि ये समझ में आता कभी पकड़ा ही नहीं था। तो वो जो नेकी वाली हालत की चंद दिन है ना, ये मकाम नहीं कहलाते। कभी 2-4 दिन गुनाहों से बच गए तो यूं नहीं कहा जाएगा कि मकाम तक़वा हासिल हो गया। इसके ऊपर तो क़ियाम होना है, मुस्तक़िल पायदारी होना है, उसमें इस्तिक़ामत होना है उसमें। तो जाहिर है उसके लिए लंबी जद्दोजहद चाहिए, जबरदस्त मेहनत और मुजाहिदा चाहिए। दिल दिमाग पूरा इसी चीज की तरफ मुतवज्जे रहना, और किसी भी चीज के इस्तेमाल में उसका जो तकाजा है उसे पेश नजर रखना बेहद जरूरी है। ये कुल्ली तालीम ऐसे जहन में रखना, तो फिर इंशाअल्लाह किसी नौजवान बच्चे को ये बोलने की जरूरत नहीं है गाना मत सुनो, ये बोलने की जरूरत नहीं है फिल्म मत देखो, ये बोलने की जरूरत नहीं है मोबाइलों में जी फोटो मत रखो, ये बोलने की जरूरत नहीं है मोबाइलों में गाने मत भरो, और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि बिला जरूरत शदीदा इंटरनेट के पास मत जाओ। और जितने उसके आजकल के नए सिस्टम्स हैं उन सबसे परहेज करो। बज़ाहिर बहुत काम की चीजें समझ में आती है, मगर उसमें नुकसान की चीजें ज्यादा रहते हैं, काम की चीजें कम रहते, बहुत कम रहते हैं। और जो भी काम की चीज है उसके साथ साथ नुकसान की चीज को अटैच करे बगैर नहीं डालते। आम तौर पर यह हिस्सा है उसमें। हमारे एक दोस्त अल्लाह ताला ने उनको नवाज रखा है, खिदमत करना चाहते हैं, तो भाई वो लंबी चौड़ी इस्लामिक वेबसाइट कायम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद लाखों के खर्चे होते हैं, वो जगह खरीदनी पड़ती है जिसका ताल्लुक सेटेलाइट से होता है, फिर आपका जो कुछ यहाँ का प्रोग्राम होता है दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आपका जो .com होगा वो खोलने की जरूरत में वहां आ जाता, सब कुछ रहता उसमें। तो बोले फिर आप लोग खोलना चाह रहे हैं तो फिर इसमें ये शामिल करेंगे वो शामिल करेंगे, तस्वीरें लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर ऐसी सूरत में आपका साइट देखने के वास्ते जब वो लोग खोलेंगे तो आपकी साइट पे ये चीज नजर आएगी कि नहीं नजर आएगी? तो सर हमारे सिस्टम में तो नहीं रहेगी वो, लेकिन वो लोग जो आलमी तौर पर सिस्टम कायम करते हैं उसके नतीजे में अगर उन्हें खोलना चाहे तो दूसरी चीजें भी वहां से खुल सकती हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। लाखों रुपए खर्च करके आ जाते इंतजाम करना चाह रहे हैं, मगर एक निजाम ऐसा बना रखा है लोगों ने, किसी को बहुत शदीद जरूरत है किसी चीज के खोलने की तो उसके ऊपर इतना काबू इतना कंट्रोल रहना चाहिए कि वो सिर्फ उसकी अपनी जरूरत की चीज खोले, दूसरी चीज ना खोले। इतना कंट्रोल किसको है? अव्वल तो अक्सरों को तो जरूरत ही नहीं है, अक्सर को तो जरूरत ही नहीं है, और जिनको जरूरत है बहुत ही कम दरपेश होती है, और जिनको जरूरत है उनको काबू बहुत कम हासिल है कि एक चीज खोलने के बाद जा रहे हैं कोई दूसरी चीज दिखेगी तो जरा देखेंगे क्या है वो काबू है नहीं है तबीयत के ऊपर देखने के बाद खाली यहाँ से घर को जाते सोबत में अपनी नजर पे काबू है कि नहीं वो देख लो, समझ में आ जाए कितना काबू है तबीयत में। तो दोस्तों हक़ ताला ने फरमाया कि जो हमारे रास्ते में या हम में मुजाहदा करते हैं हम उनके लिए राहें खोलते हैं। कहते हैं कि हज़रत अकाबिर सूफिया और बुजुर्गान दीन ये पहली लाइन का मुजाहदा करेंगे तो ये राह शरीयत के आप सालिक समझे जाएंगे और मंजिल नासूस से आपका ताल्लुक रहेगा, और उसके नतीजे में जो चीज हासिल होगी वो मकाम सालिहियत होगा। और उसका समरा ये है कि अगर कोई चीज मिल जाए तो आदमी इतराए नहीं, और कोई चीज चली जाए तो आदमी घबराए नहीं। यह उसका लाजमी समरा और नतीजा है। और अब तो लोगों के शऊरी
مردنی کا یہ عالم ہے کہ جو چیزیں اختیار کی نہیں ہیں وہ چیزوں میں بھی اترانا شروع کر دی. مثلا اپنا قد اونچا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، اس پر اترا رہا اونچے قد والا، اختیار کا تو ہے نہیں. ایک کا کلر گورا ہے، ایک کا کلر کالا ہے، تو یہ گورا اترا رہا کالے کے اوپر. اس سے پوچھو آپ کا گورا پن آپ کا لایا ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں. کئی کے اوپر اترا رہے ہیں. اس بات سے کبھی کبھی مذاقن بھی بولتا ہوں میں، مزاح بھی، جتنے گورے ہیں نا یہ پورے کالوں کی قدر کرنا. کئی گو نہیں رہتے تو تمہاری قدر کون کرتے؟ پورے گورے ہی رہتے، کالوں کی قدر کون کرتے؟ کس پر اترا رہے ہیں؟ اگر یہ بات سن رہے ہیں بھائی لوگ، بہنیں بھی اگر کچھ سن رہی ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ خصوصیت سے اس سے متعلقہ ایک جزیہ ایسا ہے جو آج بے شمار نوجوان لڑکیوں اور ان کے ماں باپ کے سینوں میں تیر کی طرح چبھنے لگ رہا ہے. دسیوں لوگ آ رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب اس کا کلر ایسا ہے، اس کا کلر ایسا ہے، آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. نہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی عذر بتا دو نا. کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھا. وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو کہتے ہیں کہ صاحب اس کا بدن جسیم ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ صاحب اس کے بال چھوٹے ہیں، جی کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے زیادہ دبلی ہے. انسان کا حال ہی بڑا عجیب ہے. موٹے رہے تو موٹے رہے، موٹے رہے بولتے، دبلے رہے تو دبلے رہے، دبلے رہے بولتے. نہ موٹا پن اختیار کا ہے، نہ دبلا پن اختیار کا ہے. ہاں وہاں تو کرتے. کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کی آواز خراب ہے، تو اچھی آواز والا اترا رہا، جس کی آواز خراب ہے اس کے مقابلے. کسی کے ساتھ چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے تو بڑی سانس والا غرور کر رہا چھوٹی سانس والے کے مقابلے. سن کے حیرت کریں گے 50-50 60 تو ایک ایک بچی کو دیکھنے والے لوگ 50-50 60 کی تعداد میں، اور مراد کہیں بھی پوری نہیں ہو رہی. آخر کیا چیز دیکھ رہے ہوں گے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا بھائی اس درجے زیادہ غیر معمولی تحقیق تفتیش چل رہی کہ 50-50 گھرانے دیکھ لیے کوئی بچی سمجھ میں نہیں آئی، 60 گھرانے دیکھ لیے بچی سمجھ میں نہیں آئی، بعض صاحبین تو 150 گھرانے دیکھ لیے بچی سمجھ میں نہیں آئی. اتنے لوگ آئے دیکھ کے گئے، آخر وہ کون سے بچے کے واسطے دیکھ رہے ہیں بھائی؟ اتنے گھروں کو وہ لوگ جا کے دیکھے سمجھ میں نہیں آئی، وہ بچے کو دیکھیں گے کیسا ہے. فرق کے کیا بولتے ہیں، بچے کا کیا ہے جی، کیسا بھی رہتے چل جائے. کوئی سی بھی چیز پھینکی نہیں ہے. آخر کتنے گھرانوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، کتنے ماں باپ کے اوپر پریشانی کا سبب بنے گا، کتنے بچیوں کے دلوں میں چھید کریں گے، کتنوں کی آہذاریاں لیں گے. نہیں سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا بس اتنا کافی ہے نا. پہلے تو خالی دیکھنے کے بعد تو جانا ہی نہیں بولتا. پہلے تو اجتماعات میں، مجالس میں، کہیں کسی تقریبات میں شرکت ہوتی ہے، وہاں دیکھ لے کہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے حساب سے کون سی لڑکی مناسب رہ سکتی ہے. 1-2 لڑکیوں کی نشاندہی کر لی، اس کے بارے میں معلومات کر لیں کہ بھائی کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. اس تفصیلات جاننا ہو تو آدھے سے زیادہ تو آپ خالی دیکھ کے تیار ہو گئے تو چلو جا کے دیکھ لیے، کچھ معلومات کر لیے، ٹھیک ہے. یہ خالی تلاش کرنے کے واسطے جانا اتنی جگہوں پر بڑی تکلیف کا سبب بن رہا ہے. ماحول میں، معاشرے میں لوگ آگے روزانہ روتے رہتے گھر کے اوپر. ان کا کیا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنے لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. ہر ایک ایسا کچھ نہ کچھ نام رکھ کے جاتا ہے، خالی نہیں جاتا. زندگی کے ہر شعبے میں صلاح اور درستی کا رخ مل جاتا ہے اگر ہمارے اکابر اور بڑوں کی یہ تعلیم آدمی کے سامنے آتی ہے. دوستو، مجاہدہ یہ ہے ترقی کا راستہ. اکابر کہتے ہیں اس کے بغیر راستہ طے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مجاہدہ کریں گے ہم راستہ کھولیں گے. مجاہدہ کرو راستہ کھولیں گے. اب مجاہدہ کیا کریں گے، کرنا ہے ابھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس کا تقاضا کیا ہے اس کی وضاحت بھی سامنے آ گئی.
اس کا ثمرہ کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، اس کے نتیجے میں کیا تاثر پیدا ہونا چاہیے وہ بھی بات سامنے آ گئی۔ بس اسے یاد رکھتے ہوئے چلنے کا اہتمام ساتھیوں کو کرنا چاہیے۔ اور وہ جو سنا رہے تھے ہم مجاہدے کے بعد میں سبل سبیل کا تو تذکرہ کرے تھے، اب سمجھ میں آ گیا ہوں گے کہ وہ پہلے درجے کا جو راستہ ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک ہو گیا، اور دوسرے درجے کے جو راستہ ہوگا وہ 2 ہو جائیں گے، تیسرے درجے کے جو راستہ ہوگا وہ 3 ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے راستہ تو ایک ہی ہے، معیار کے اعتبار سے فرق الگ الگ بتا دیا گیا ہے، درجات کا فرق ہے اصل میں، وہ اس واسطے بتایا گیا ہے۔ وہاں سبول کا لفظ جمع کا لفظ لایا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے حضرات اکابر اسلاف اور بڑوں نے اس کا تعین کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیکھو بھائی ایک رائے شریعت ہے، ایک رائے طریقت ہے، ایک رائے حقیقت و معرفت ہے، تو یہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ دین اور شریعت سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف دین اور شریعت ہی کے معیارات کے فرق کا بدلا ہوا نام ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی گزارش کافی ہے۔ اللہ جل شانہ صحیح معامل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين۔ تمام کھانے کا نظر دیا گیا ہے، کھانا بناؤ